خدا کے کلام سے روح کی پیاس بجھے، دل میں ایمان جاگے، نئی امید ملے، آؤ کرے روح کا ناشتہ۔ پاسٹر جنید جاوید کے ساتھ روح کا ناشتہ، زندگی کا یہ سچا راستہ، ہاں روح کا ناشتہ۔ روزہ روحانی مشق سیریز میں آپ سب کو مسیح کی محبت میں خوش آمدید کہا جاتا ہے اور مسیح کی محبت میں صبح بخیر۔ آپ کا اپنا بیٹا، آپ کا اپنا بھائی، خدا کا خادم پاسٹر جنید جاوید آج پھر سے آپ کی خدمت میں روح کا ناشتہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ عزیزو، ہمارے روحانی پروگرام روح کا ناشتہ میں صبح کی پہلی کرن کے ساتھ جب ہم اپنے جسم کو ناشتہ دیتے ہیں تو ہماری روح بھی غذا کی طلبگار ہوتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی عبادت کی انسانی روح کی تعمیر کا ذریعہ بھی ہے۔ آج کا روح کا ناشتہ ہے روزہ ہر دن کی ضرورت۔ عزیزو، بائبل مقدس میں روزہ کو ایک طاقتور روحانی ہتھیار کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ روزہ صرف کھانا چھوڑ دینے کا نام نہیں، بلکہ یہ خدا کے قریب جانے کا ذریعہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں ہمیں روزہ کے بارے میں کیا تعلیم ملتی ہے۔ آئیے عزیزو، خداوند کے زندہ کلام مقدس میں یسایہ 58 باب اور اس کی 6 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ خداوند کے زندہ کلام مقدس میں لکھا ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، جیسا کہ روح کا پھل ہے اور روزہ اس پھل کو پروان چڑھاتا ہے، جب ہم کھانے سے پرہیز کرتے ہیں تو سیلف کنٹرول، پرہیزگاری، یعنی کہ ہم اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ مشق ہر روز ضروری ہے۔ اور دوسرے نمبر پر خدا کے قریب آنے کے لیے اگر ہم خداوند کے زندہ کلام مقدس میں یعقوب کی کتاب میں دیکھیں تو وہاں پر ہمیں یہ حقیقت ملتی ہے کہ خدا کے قریب آؤ تو وہ تمہارے قریب آئے گا۔ روزہ خدا کے قریب آنے کا ایک راستہ ہے۔ جس طرح ہر روز ہمیں اپنے جسم کو کھانا دینا ضروری ہے، اسی طرح ہر روز اپنی روح کو خدا کے قریب حاصل کرنا ضروری ہے۔ روحانی جنگ۔ میرے عزیزو، اگر ہم خداوند کے زندہ کلام مقدس میں یسایہ نبی کے صحیفہ کے اوپر غور کریں تو ہمیں وہاں پر باقاعدہ یہ حقیقت ملتی ہے کہ کیا یہ وہ روزہ نہیں جو میں پسند کرتا ہوں، یعنی کہ خدا کہہ رہا ہے کہ ظلم کی زنجیریں توڑ دو، جوے کی بندشیں کھلنا بہت ضروری ہیں، مظلوموں کو آزاد کروانا یعنی مظلوموں کا آزاد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ خدا کا پسندیدہ روزہ صرف بھوکا رہنا نہیں بلکہ ظلم کی زنجیروں کا ٹوٹنا ہے، مظلوموں کو آزاد کرنا ہے۔ یہ ایک روحانی جنگ ہے جو ہر دن لڑنی ضروری ہے۔ خدا کا بندہ موسیٰ کوہ سینا پر 40 دن روزہ رکھتا ہے، جبکہ خدا کا بندہ داؤد نبی بیماروں کے لیے روزہ رکھتا ہے، جبکہ خدا کا بندہ دانیل خدا کی رہنمائی کے لیے روزہ رکھتا ہے، اور خدا کے بندہ ایلیا نبی نے بھی روزہ کی مشق کی۔ یہ تمام مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ روزہ مشکل وقت میں، فیصلہ کن لمحات میں اور خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اور زندگی تو ہر دن امتحان ہے، ہر دن فیصلے کرنے کا دن ہے، ہر دن خدا کی قربت میں بڑھنے کا دن ہے۔ محترم سامعین، میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت مثال سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو روزہ کی اہمیت سمجھنے میں مدد ملے گی۔ کسان اور اس کی زمین۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک کسان تھا، وہ بہت محنتی تھا۔ اس نے اپنی زمین میں بہترین بیج بوئے، روزانہ پانی دیا، گھاس ڈالی اور فصل تیار ہوئی۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، کسان صرف فصل کٹنے کے دنوں میں ہی کھیت میں جاتا تھا، باقی سال وہ کھیت کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ ایک سال اس نے سوچا کیوں نہ صرف فصل کے وقت ہی کام کروں، باقی سال تو آرام کروں گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اگلے سال جب فصل کا وقت آیا، کھیت میں صرف گھاس بوس تھی، بیج اگے ہی نہیں تھے، کیونکہ باقی سال نظر انداز کرنے سے زمین بنجر ہو گئی تھی۔ جو کسان سارا سال اپنی زمین کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی فصل ہمیشہ بہترین ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شخص سارا سال اپنی روح کی دیکھ بھال کرتا ہے اور روزہ، دعا اور خدا کے کلام کے ذریعہ سے اس کی روحانی فصل بھی بہترین ہوگی۔
روزہ ہر دن کی ضرورت ہے کیونکہ ہر دن شیطان ہمارے پیچھے ہے، ہر دن نفس کی خواہشات ہیں، ہر دن خدا کی قربت میں بڑھنے کی ضرورت ہے، ہر دن گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ہر دن روحانی طاقت کی ضرورت ہے۔ آئیے عزیزو دعا کرتے ہیں۔ آئے ہمارے باپ یسوع مسیح ناصری کے نام سے میں بڑی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند یہوہ پاک خدا ہمیں روزہ کی مشق کے حوالہ سے سیکھنے کو ملا۔ یسوع مسیح کے نام سے دعا کرتا ہوں ہمارے جسم کو تندرست رکھ، ہماری روح کو تر و تازہ رکھ، اور ہمیں ہر دن تیری قربت میں بڑھنے کا بہترین موقع ملتا رہے، اور ہم روزہ کی مشق کی حالت کے اندر خداوند تیری حضوری میں آ سکیں۔ ہمیں اس کسان کی طرح بنا دے جو سارا سال اپنی زمین کی دیکھ بھال کرتا ہے، تاکہ جب فصل کا موسم آئے تو ہماری روحانی فصل بھی بہترین ہو۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ عزیزو یاد رہے روح کا ناشتہ آپ تک جنید جوید پروڈکشن کی جانب سے پہنچایا جاتا ہے۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر مسیح کی محبت میں ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ اس سے ہمیں حوصلہ ملے گا اور ہم زیادہ بہتر طریقے سے مستقبل میں آپ کے لیے روح کا ناشتہ تیار کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا فیس بک پیج بھی فالو کر دیجئے، ہمیں حوصلہ ملے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خدا کے کلام سے روح کی پیاس بجھے، دل میں ایمان جاگے، نئی امید ملے، آؤ کرے روح کا ناشتہ۔ پاسٹر جنید جاوید کے ساتھ روح کا ناشتہ، زندگی کا یہ سچا راستہ۔